نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم براه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفى بس محمد اصل می خواهم خدا را خدایا اصل حب مصطفى را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه واجب احترام بزرگوار دوستو آپ حضرات کے سامنے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبوں میں عرض کیا تھا اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی نعمتوں کے اللہ کے ہاں خزانے ہیں لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی جیسے نعمت اللہ کے خزانوں میں بس ایک ہی تھا اس کا کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی مثال نہیں اس جیسا کوئی اور نعمت نہیں کسی نعمت پر اللہ نے احسان کہہ کر کے
بندوں کے سامنے اس نعمت کے حوالے سے جتلایا نہیں کہ میں نے یہ نعمت بندوں کو دے کر احسان کیا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ نے جب اس امت کو عطا فرمایا، اس آخری زمانے کی امت کو جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جیسے نعمت عطا کی، اللہ کو بھی یہ کہنا پڑا اے میرے بندو، یہ نعمت تمہیں دے کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور واقعی دیکھا جائے احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تقریباً 570 سال پر مشتمل ہے۔ اس زمانے کو زمانے فترت کہا جاتا ہے، یعنی 570 سالوں میں اللہ کا نہ کوئی نبی آیا نہ رسول آیا۔ یہ زمانہ نبی سے بھی خالی رہا ہے، رسول سے بھی خالی رہا، اس لیے اس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ مائدہ 6 پارے میں فرمایا اس زمانے کے حوالے سے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حوالے دیے تھے قرآن کے حوالے سے، وہ تقریباً 12 تھے، یعنی 12 ایسے بندے دیے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام عطا فرمایا۔ گویا ان کا ہم مثل سمجھ لیجیے یا ان کے قریب قریب سمجھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے صحابی تھے جن کو حواریین کہا جاتا ہے، ان کی تعداد صرف 12۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان 12 میں بھی آخری وقت میں ایک حواری غدار باغی ہو گیا، دشمنوں سے مل گیا، بالفاظ دیگر یہودیوں سے مل گیا، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اور مسیح کی کئی معنی آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مادر ذات اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو صحت یاب کر دیتا، وہ جو معجزات اللہ نے عطا کی، جس کی پوری تفصیلات ذکر سورۃ آل عمران 3 پارے میں ملتے ہیں۔ دوسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے مسیح کا کہ اپنے پاؤں سے زمین کو مسح کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو اللہ نے آپ کو 32 یا 33 سال عطا کی تھی لیکن ختم نہیں ہے، ابھی بھی آپ کی زندگی میں 40 سال باقی، آپ کی ٹوٹل عمر 72 یا 73 سال اللہ نے لکھی ہے، لیکن آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے اللہ نے آپ کو اٹھایا تو 32 یا 33 سال کے کڑیل نوجوان، آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں تھی۔ اور قرآن نے کہا ہے، یہ بھی سورۃ آل عمران 3 پارہ، عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں اللہ نے یہ کہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ كَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں یہ ہے کہ ماں کی گود میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ اب ماں کی گود میں بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ 20-22 دن کے بچے تھے، ماں کی گود میں دودھ پیتے، جب قوم نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو پاک دامن یا اختہا، اے ہارون کی بہن۔ ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں کوئی اور ایک بزرگ گزرے تھے، اتنی نیک تھے،
اتنے نیک تھے کہ حضرت بی بی مریم کی نسبت لوگ اس کی طرف کرتے تھے کہ گویا تو ہارون کی بہن ہے. جب کوئی دو بندے ایک جیسے کام کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ایسا لگتے تو اس کا بھائی ہے، یعنی اس نے بھی یہی کام کیا تو تم بھی یہی کام اس طریقے سے کیا، گویا تو اس کا بھائی ہے. اور کوئی خاتون ایسا کر کے تو اس کی بہن لگتی ہے، حالانکہ رشتے میں بہن نہیں ہے. وہ ایک صفت ایسی آ جاتی ہے کہ لوگ اس صفت کی بنیاد پر اس کی نسبت اس بندے کی طرف کر دیتے. تو حضرت بی بی مریم کو لوگ کہتے تھے اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، ہم کیا دیکھ رہے، تیرے گود میں بچہ، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو اتنی نیک ہے، نہ تیرا باپ کوئی بد کردار تھا، نہ تیری والدہ کوئی بد کردار ہو. والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عمران علیہ السلام. پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بیت المقدس کے متولی تھے. اس وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تیرا باپ کتنا عظیم انسان تھا، بیت المقدس میں درس دیا کرتے تھے، اتنا نیک انسان. اب تیری والدہ کتنے نیک، پابند صوم و صلاۃ، کبھی اس کو بغیر روزے کی نہیں دیکھے گیا. تو اس عظیم ماں باپ کی بیٹی اور تیری گود میں بچہ، اور وہ بھی بغیر باپ کے. تو حضرت بی بی مریم اس وقت روزے کی حالت، اور اس وقت روزہ دار کو نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے روکنا پڑتا تھا بلکہ بات چیت سے بھی روکنا پڑتا تھا. جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اس طرح بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا. اس لیے حضرت بی بی مریم بولی میری فاشارت کی گئی، فاشارت میری بچے کی طرف اشارہ کیا. جو پوچھنا ہے اس بچے سے، 20-22 دن کا بچہ، اور کوئی کہے کہ اس سے پوچھ لے جو پوچھنا ہے نا حیرت کی بات. کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا کیسے ایک بچہ ماں کی گود میں ہم سے کیسے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا. کیف نکلم من کان فی المہد، کیسے بات کرے گا ایسا بچہ جو ماں کی گود میں ہے. صبیا، چھوٹا. جب لوگوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں 20-22 سال کے بچے نے ماں کی پستان کو چھوڑ کر قوم کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایسی تقریر کی، ایسے فصیح و جمیل تقریر کی 20-22 سال کی عمر کہ قوم بھی حیرت میں ڈوب گئی. اس کے بعد ان کے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلا، اور وہ تقریر اللہ کو بھی ایسے پسند آیا کہ اللہ نے اس تقریر کو اپنے آخری کلام کا زینت بنا. سبحان اللہ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم یبعث حیا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ذالک عیسی ابن مریم کے الفاظ اللہ کے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے تلاوت کی یہ پورا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جو ماں کی گود میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ماں کی گود میں بولنے والا بچہ کوئی اور نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اچھا، ماں کی گود میں تو بول دیا، کمال کر دیا، بہت بڑا کمال کر دیا. لیکن قرآن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بھی بولے گا، بول گیا. قرآن کی بات سچی ثابت ہو گئی. لیکن وہ کہلا بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. اپنے بوڑھوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بالکل جو بوڑھے ہو، 90 سال 100 سال کے بوڑھے ہو،
جس کی داڑھی کی بال میں اور سر کے بال میں کوئی بال بھی سیاہ نہ ہو، ایسے بوڑھے کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یار حیرت میں آپ ڈوب گئے. بھائی دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے. آپ نے بوڑھوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، بات بھی کی ہے. حیرت کی بات کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بھی بولے گا جیسے بولا، اور بڑھاپے میں بھی بولے گا. تو بڑھاپے میں بولنا کوئی کمال کی بات ہے؟ کوئی کمال تو نہیں، سب بوڑھے بولتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کمال کی بات اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ابھی تک بڑھاپا نہیں آیا. جس وقت اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اس کے سیاہ بال تھے، پورے بالوں میں یہاں تک ان کے بال تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب جا رہے تھے تو آپ نے غسل کیا، گرمی تھی، اور بالوں سے آپ کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمائے سنو اے میری امتیوں، جب آئیں گے اسی حیات پر آئیں گے، ہلکے پیلے کلر کی دو چادر احرام کی طرح زیب زن کیے ہوں گے، کیونکہ جب جا رہے تھے یہی ان کا لباس تھا، اسی لباس میں آئے گا. اور فرمایا میری امتیوں سنو، ان کی نشانی ایک اور یہ بھی ہے، جس حیات میں گئے اسی حیات میں آئیں گے. نہ بالوں میں سفیدی، نہ داڑھی میں، نہ سر کے بالوں میں سفیدی، اور یہاں تک ان کے بال اور بالوں سے پانی ٹپکتے ہوئے گیا تھا. اور جب آئیں گے تو وہی پانی ٹپکتا ہوا آئیں گے. اس لیے کہ عالم بالا میں تغیر نہیں ہے، صرف تغیرات سے بھرا ہوا یہ دنیا، تغیرات سے بھرا ہوا یہ دنیا ہے. بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن آ جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، ایسے ایسے عمر زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان بڑھاپے کے حد میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت متاثر ہوتی ہے؟ قوت سماعت. اس لیے کہ جب انسان پیدائش کے مرحلے سے رحم مادر میں گزرتا ہے، اللہ سب سے پہلے کان پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی عضو کے نشو و نما ہوتا ہے. اور جب انسان کے دنیا سے واپسی کے لیے اعضاء گلنے شروع ہو جاتی تو سب سے پہلے سماعت متاثر ہوتا ہے، سننے کی قوت. جب کوئی بات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الک پزور گائے جان نمی دے اوریدلی تسوائے، زور سے بول میں نہیں سنا، تم کیا کہہ رہے؟ ابھی تک خوب سنتا رہا، لیکن اب اللہ کی نعمتوں کی واپسی شروع ہو گئی. سب سے پہلے یہ کہے گا کہ میں نے سنا نہیں، آپ نے کیا کہا، پھر سے کہیے. اس کے بعد آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اعضاء کمزور ہونے شروع ہو. تو عالم بالا میں یہ کیفیت نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، آنا ہے جانا ہے، تغیرات سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ دغن سے نم چلا گڑی برابر پہ وما ته درک نکل نه لګي بیا به ګرځه ګیله کې چې کار سره وخت زیات شي. موبایل وخت کړی نسته سے میرے محترم دوستو، عالم بالا تغیرات سے پاک ہے اور عالم دنیا تغیرات سے بھرپور ہے. جبرائیل علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2100 سال. جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئی 2100 سال ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کی پیدائش کو کربوں سال ہو گیا، اربوں بھی نہیں، کربوں سال ہو گیا. لیکن کربوں سال پہلے جبرائیل علیہ السلام جس صورت میں تھے آج بھی اسی صورت میں. کربوں سال گزر تمام فرشتوں، اربوں سال کربوں سال گزر، تغیر سے پاک. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے اعمال صالحہ کی بدولت
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جنت میں جائے گا جنت کی ہر چیز زوال سے پاک ہو. جوانی ہمیشہ کی ہوگی، کپڑے ہمیشہ کے ہوں گے، کوئی تغیر نہیں، کوئی دھونے کی ضرورت نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام پیے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہی تو اصل ہے. یہ دنیا کی امتحانات ہے، ہر انسان ایک امتحان کی دور سے گزر رہا ہے. کسی کی گھر میں بیماری ہے، کوئی مالی تکلیف میں ہے، کسی کے ساتھ کون سی پریشانی لگی ہے، کسی کے پاس جو دولت میں مالا مال ہے اس کے بھی برا حال ہے، جو غریب اور غربا ہے اس کے بھی برا حال. تغیرات ہے، کوئی خوش نہیں. اگر خوشی ہے تو بھی عارض ہے، لیکن وہاں کی خوشی دائمی ہوگی، وہاں کی نعمتیں دائمی ہوگی. اس لیے فرمایا اصل وہی مقام، اسی کی تلاش کیا ہے. کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان؟ ہمارا گھر جنت ہے. جو ہمارے ماں باپ کا گھر ہے وہی اولاد کا گھر ہوتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کہاں رہتے تھے؟ تو یہی تو گھر ان کی اولاد کا ہے. کیا سوچ کے کسی نے خوب کہا، کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان؟ صدیوں کا مسافر ابھی تک گھر نہیں پہنچا. عرصے گزر صدیوں سے ہم حالت سفر میں چلتے چلتے اب دنیا کے اسٹیشن پر آ کر ہماری زندگی کی گاڑی رک گئی ہے. اور پھر خدا نے پھر اسٹیشن کو چھوڑ کر برزخ کی اسٹیشن پر جا کر گاڑی رکی. پھر حشر کا میدان پتہ نہیں کن مرحلوں سے گزرنا ہو. پھر جا کر عمل نامہ اللہ کو دکھائیں گے. اللہ دیکھ کر کہیں گے اپنی والدین کی طرح عمل کر کے آئے ہو یا اس سے الٹ عمل کر کے آئے ہو. اگر تیرا عمل تیری والدین کے اعمال کے مطابق ہے تو پھر حقدار ہے اس گھر کا جو تیرے ماں باپ کا گھر ہے. اگر اعمال الٹ کر کے آئے ہو تو پھر اس مقام کے تو حقدار ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہمیں اعمال صالحہ پہ زور دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ رہے پھر چلے گئے. 280 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد زندہ ایک بادشاہ تھا جس کا تعلق ترکی سے تھا، اور یہ ترکی اسی کا زیر کمان تھا، اسی کے نام پہ ایک بہت بڑا شہر بھی آباد ہوا. اب اس شہر کا نام آج کل تبدیل ہے. قرب قیامت میں اس کے شہر پھر وہی نام ہو جائے گا جو پرانے وقتوں میں قسطنطین. اور اس شہر کا نام تھا قسطنطنیہ، اور موجودہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ استنبول. یہ استنبول کسی وقت قسطنطنیہ تھا، اور قرب قیامت میں پھر یہی نام ہو جائے گا. قسطنطین نام کا بادشاہ یہودی تھا. اس نے بدبخت نے پتہ نہیں عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے اعلان کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 280 سال بعد یا کچھ 80 سال بعد اعلان کر دیا کہ میرے دین عیسائیت کو قبول کر لیا. آج سے یہودیت ختم، میں عیسائی. لیکن دشمن بن کر آیا، دوست بن کے نہیں. جیسے ابن سبا ملعون اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا، لیکن بدبخت دوست بن کر نہیں آیا. ابن سبا ملعون دشمن تھا، اور مسلمان ہو کر بھی اپنی دشمنی کو اس نے قائم رکھا. اور آج تک ہم اس کی دشمنی کے شکار چلے آ رہے ہیں کہ امت میں آج تک ایک فساد برپا ہے. ہم یکجا نہیں نہ ہو سکے اس بدبخت ابن سبا ملعون کی. اگر یہ بدبخت دوست بن کر آتا تو کتنا آج حالات بہترین ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں بھی ایسے بدبخت کا ہاتھ ہے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت میں بھی اسی کا ہاتھ ہے اور اسی کی گروہ کا ہاتھ ہے. ایک مصیبت چھوڑ کے ہمارے لیے چلے گئے اور آج بھی ہم اسی مصیبت کی شکار ہیں. یہ جو آ جاتے ہیں دشمن ہوتے ہیں اور دشمن یہ رہتے ہیں صرف نام, جس طرح سلطان ٹپو شہید رحمت اللہ کے اتنے عظیم مجاہد بندے, سلطان ٹپو کو ہم مسجد کے ممبر سے محراب سے سلام پیش کرتے ہیں. اس جیسے مجاہد آیا نہ آ سکے گا جس کے نام سے انگریز لرزہ برانداز تھے, جس کے نام سے کفر لرزہ برانداز تھے. آج وہ بدبخت ہم سے سلطان ٹپو کا بدلہ لے رہے, اپنے کتوں کا نام ٹپو رکھا, اپنے کتوں کو بلاتے ہیں ٹپو کے نام سے. اتنے تو ان کو خار ہے سلطان ٹپو کے نام سے. لیکن اس کو بھی مارنے والا اپنے ہی لبادہ اوڑھ کر آیا, اس کو شہادت کے مقام پر پہنچانے والا بندہ اپنے ہی لبادہ اسلام کو اوڑھ رکھا تھا, حقیقت میں وہ انگریزوں کا تھا. آج بھی تاریخ میں اس کا نام میر صادق کے نام سے مشہور ہے. نام دیکھو کتنا پیارا, کردار سے نفرت ہو جائے گی کہ اس سے تو وہ دشمن ہی بلے جو کم از کم کھل کر دشمنی کرتے ہیں. سراج الدولہ بنگال کا شیر, کتنا عظیم انسان گزرے. سراج الدولہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بنگال میں ایسے شخص نہ پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی پیدا ہوا, وہ بھی اپنوں کی سازش کا شکار ہو. انگریزوں کے ساتھ مل کر بدبخت میر جعفر جو اس کا داماد تھا, بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں ان کا تھا. سراج الدولہ کی شہادت میں بھی اس میر جعفر کا حصہ. ان جیسے میر جعفر, میر صادق جیسے بد کردار لوگوں نے اس امت مسلموں کو ٹکڑوں میں بانٹا. اگر یہ صحیح ہوتے خدا کی قسم آج روئے زمین پر کفر کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. ہم کیا کریں؟ ظاہری دشمن کفار سے لڑے کہ باطنی دشمن منافقین سے لڑے. تیر گاہ کے جب دیکھا کبھی گاہ کے پر, اپنی ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. میں دشمن سے لڑ رہا تھا سامنے کی طرف, اچانک میری پیٹھ کی طرف کسی نے تیر مارا. میں نے کہا میں تو سامنے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں, میرے پیٹھ پر کون سے دشمن آ گئے؟ جب میں نے منہ موڑ کے اپنی پشت کی طرف دیکھا, اپنی ہی دوستوں سے ملاقات. میری دوست جنہوں نے مجھے پشت پر تیر مارا, اگر یہ مجھ پر پشت پر تیر نہ مارتے, خدا کی قسم میں سینہ تان کر ان دشمنوں سے جو ظاہر میں لڑ رہے تھے مجھ سے, میں اس کو بچار سکتا تھا, ختم کر سکتا تھا, لیکن اپنوں سے لڑنا میرے لیے مشکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی دین عیسائیت کے نام سے جو موجود ہیں, یہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوستی میں نہیں بنا ہے. بظاہر دوست تھے لیکن حقیقت میں وہ دوست نہیں تھے, وہ دشمن تھے, یہودی بدبخت تھے. اس نے آ کر دین عیسائیت کو مجروح کر کے رکھ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. آپ پوری یورپ پھرے, جہاں جہاں عیسائی, اس وقت سب سے بڑی تعداد روئے زمین پر عیسائیوں کی ہے, سب سے بڑی تعداد, مسلمان اس کے بعد. لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اربوں میں ہونے کے باوجود یہ عیسائی کوئی بھی صحیح عقیدے سے نہیں. ان کو اہل کتاب کہنا ہی اہل کتاب کی توہین ہے, اس لیے کہ موجودہ دور کے جو عیسائی ہے وہ سرے سے اہل کتاب ہے ہی نہیں. بظاہر تو انجیل مقدس کا نام لیتے, حقیقت میں ان کا انجیل مقدس بھی اٹھا کر دے کہ خدا کی قسم وہ بھی حقیقت سے دور ہے. کوئی بھی اللہ کی وحی کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. اس قسطنطین نے آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو مسخ کر دیا. لوگوں سے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں, اللہ کا نبی سمجھتے ہیں.
کہا تم غلط راستے پہ ہو، گمراہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی بیٹا ہونے کا اعلان اس بدبخت نے کیا۔ اس کے بعد عیسائیت تبدیل ہو، 280 سال تک دین عیسیٰ صحیح چلا، اس کے بعد بگڑتا تا آن کے حضور کے وقت تک ٹوٹل یہ عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کو حسن کو 570 سال، اس میں سے 280 سال کو نکال دیجیے، باقی یہ جو سالے ہیں یہ سب گمراہی کی نظر ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے دیکھتے، جائیے کوئی ملے عیسائیوں میں جو یہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے، خدا کی قسم میں اس عیسائی کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن نہیں ملے گا۔ سب تبدیل ہمارے مسلمان جاتے ہیں، ان میں شادیاں کرتے ہیں، کہتے اہل کتاب ہے، اہل کتاب تھے اب نہیں، اب اگر شادی کرنی ہے عیسائی عورت سے مسلمان کر کے کرنا ہوگا، کسی یہودی عورت سے شادی کرنی ہے مسلمان کر کے کرنا ہوگا۔ اس لیے نہ یہودی اس وقت اہل کتاب ہے، نہ عیسائی اس وقت اہل کتاب ہے، دونوں کافر ہیں۔ میرے محترم دوست، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوے، اللہ کی نعمت عظمیٰ نہیں ہے تو کیا، سب کچھ تبدیل ہو، کچھ بھی صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے اس دعا کی لاج رکھی، پھر اس کے آنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جائیے اعلان کیجیے وہ نبی آ رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری لے کر، خوشخبری سنانے والے کون ہیں؟ حضرت کس کی خوشخبری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، آمد کی خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا، اور اس کے ساتھ میں ایک خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہوں۔ سورۃ صف 28واں پارہ، وَمُبَشِّرًا، ایک خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہوں، برسول، ایک رسول کے، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، نام اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور جب اس دین کو اللہ پاک سمیٹیں گے، دین اسلام کو اللہ سمیٹیں گے، یہ دین، یہ قرآن سمیٹا جائے گا، اب قیامت کی آمد ہوگی، اس کے اعلان کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کیا کہ جس دین کی آمد کا خوشخبری تو نے سنایا تھا، اب اس دین کے بساط کو لپٹنے کا اعلان بھی تو نے کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اعلان کریں گے، جس پیغمبر کی آمد کی میں نے خوشخبری سنائی تھی، اب اس پیغمبر کا دین کو میں لپٹتا ہوں، اب قرآن بھی ختم، سب کچھ ختم۔ تو اس کے ختم ہونے کا بھی اعلان عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کہ باقی ملت کفریہ جو دین اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پرعزم ہے، خدا کی قسم یہ اس وقت بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہے، قیامت تک ناکام رہیں گے۔ کوئی نہ مسلمانوں کو ختم کر سکتا ہے، نہ قرآن کو ختم کر سکتا ہے، نہ اس دین کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کی بساط لپٹنے کے لیے خود عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اعلان کریں گے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آتے، اس وقت تک قرآن بھی باقی ہے، اللہ کا دین بھی باقی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی باقی، اس کی امت بھی باقی۔ کوئی نہیں ختم، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ اے مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی باقی ہے۔ ہم کیوں پریشان؟ اس بساط کو لپٹنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب تک وہ نہیں آیا اطمینان، معمولی کوئی واقعہ ہو جیسے لوگ کہتے بس قیامت کی آمد، کیا وہ پرانی نشانی ہو گئی؟ تمہیں کس نے کہا؟ تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتا، ایک نشانیاں اس کو کہا جاتا ہے نشانات بعیدہ، قیامت کی نشانی لیکن ذرا دور، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہے، قیامت کی نشانی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے، ہو چکا ہے نا،
تو یہ نشانی بعیدہ ہے. ایک ہے نشانی متوسطہ درمیانہ، بے نمازی زیادہ ہو جائیں گے، بازار میں جو ہے رش کش نماز کے اوقات میں زیادہ ہو جائے گا، مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، اور مساجد میں ساز بجنے شروع ہو جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. ابھی موبائل میں تو خود سازونه چوری دی، اب شنوا کی ونی صاحب اتی جمع ولا درشای استاد ولګی دی، اصلي اتن استاد بوله اتی شروع سو مولوی صاحب مصطفی مخرا وګرځاو وای نو خراسي اتن بوله الموز بینه کو اتن بوله دې سازونه چول دی موبایلونو ته په مانځ کې دی بیا سب شوروا بیا مانځ ته زړه غواړي که وطن ته به زړه غواړي لرې کې دا سازونه ساده یو ساز دې لپاره ته به خبر شو څوک تا سره ګاډي کړي بس هغه ساز دغه ور واچوي ټون ور واچوه دا د ګاډو دا د فلمونو ساز دا تا ته به چش در ورکړي د خدای نوم به در یاد کړي، قرآن به در یاد کړي، پیغمبر علیه السلام ذات به در یاد کړي، که هغه فلم به در یاد کړي یا هغه شیان به در یاد کړي. دې ډرامه او دې کیسه لمونځ خو ولاړ دا سره چې په کوم کار پسې راوتې کار به هم در سره یې بس یو ساده ساز دغه ور واچوي لکه وایي دا مرداري. حضور فرمایي چې په مسجد کې به هم سازونه وي، بس چا سمجھ کې نه راځي چې مسجد ته به څوک ډولونه او سازونه څنګه وي. اوس مو سر خلاص شو که یہ متوسط نشانی ہے جتنے ابھی چل رہے ہیں، اور جو قریبہ ہے وہ خروج دجال ہے، خروج یاجوج ماجوج اس قسم کے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ نظام ایسا بنا دیا اس کائنات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آمد جس انداز سے ہوگی، سبحان اللہ. پھر آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور اعلان، اور پھر جب خصوصاً تشریف لائے، سبحان اللہ. اللہ پاک نے چن چن کر آپ کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب فرمایا. قبیلہ وہ دیا جو سب سے بہترین قبیلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کتنے قبیلوں پر تھے؟ 44 قبیلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کی. اس میں ایک قبیلے کا نام قریش جانتے ہو؟ اردو میں قریش کا معنی ویل مچھلی، اور ویل مچھلی وہ ہے جو سمندر کی بادشاہ کہتے ویل جب سمندر میں کسی انسان کو دیکھتا ہے، کوئی تیراکی کے لیے آیا، وہ سمجھتے ہیں شاید کسی نے گوشت کا ٹکڑا میرے سامنے ڈال دیا، یعنی کہ انسان اس کے ایک دام کے برابر ہے. تو چونکہ سمندر میں ویل مچھلی کے سامنے اور کسی کی طاقت نہیں ہے، اس لیے فرمایا زمین پہ اہل عرب میں قریش کے مد مقابل بھی کوئی نہیں. یہ سب سے بہترین منتخب قبیلہ. پھر اس میں منتخب بنو ہاشم سب سے بہترین. بنو ہاشم میں پھر بنو عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ زمزم کود رہے تھے نا، اللہ پاک نے جو اشارہ کیا تھا، یا عبد المطلب، اے عبد المطلب اٹھ جا، جب حتیم میں سوئے تھے، یا عبد المطلب اٹھ جا، احفر الطیبہ احفر المسنونہ. وما ہی الطیبہ، یہ کیا چیز ہے؟ وما ہی المسنونہ، یہ کیا چیز ہے مسنونہ؟ تیسرے رات کہا اے عبد المطلب اٹھ جا، احفر الماء زمزم کی کنویں کو کھودو جو مرور زمانے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا وما ہی الزمزم، یہ زمزم کا کنواں کیا ہے؟ اس فرشتے نے اشارہ کیا، خواب میں آپ کو نشان بتایا، یہ ہے زمزم، یہ کھودو. اس وقت حضرت عبد المطلب کی اولاد ایک بیٹا حارث تھا اور کوئی نہیں. مکے والوں نے کہا، مکے والوں سے کہا آؤ اس کو کھودتے، جاؤ بھی اپنے کام کرو، کیا کھودتے؟ باپ بیٹے مل کر زمزم کی کنویں کو کھودنے لگے. مکے والے آس پاس کھڑے ہو کر دیکھ کر ہنسنے لگے.
عبد المطلب نے کہا اے اللہ کاش میری 12 بیٹے ہوتے آج میرے ساتھ مل کر کے یہ کام کرتے. اے اللہ اگر تو نے 12 بیٹے دیے ایک بیٹا تیرے نام پر میں قربان کر دوں گا, نظر ہے تیرے نام پہ. اور اس کو کودنے لگے. اچانک پرانی چیزیں بیت اللہ کی نکلنا شروع ہوئی. آخر وہ پانی جوش مار کر اوپر آیا, ایسا اوپر آیا بے ساختہ خوشی سے کہ واللہ ہذا تو اسماعیل, واللہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں یہی ہے. وہ جو مائے زمزم کو کھودا ہے آج بھی جاری وساری ہے, پھر کوئی نہیں بن سکتا, نہیں بن سکا. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی. جب تک کہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت زمزم کا پانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتا. اب 12 بیٹوں میں کسی کا نام عبد العزا, کسی کا نام عبد الشمس, سورج کے نام پہ, قمر کے نام پہ, بتوں کے نام پہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس باپ کا انتخاب کیا اللہ نے اس کا نام عبداللہ. نام میں بھی اللہ نے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر کے پھر آئندہ جمعے اس موضوع میں ختم کروں. تیسرا جمعہ ہو گیا. یہ انتخاب لاجواب ہے اللہ کا. اللہ نے جس نبی کی امت میں, جس پیغمبر کی امت کو, خدا کی قسم اللہ نے ان کا غلام بنایا. تم اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو, میں اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں. باقی باتیں انشاءاللہ زندگی میں آنے والے جمعے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب. سنت